الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ اگر میں خلاصہ اس حدیث کا کہ ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین فکروں میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، مصیبتوں میں ہوں گے، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے، کوئی بے اولادی کا شکار، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کوئی اپنے بچوں کے دکھ میں ہوگا۔ اب یہ وظیفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا خود ہمیں عطا کیا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، صبح و شام درود پاک پڑھے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی فکریں دور ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے۔ تو مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند واقعات اسلامی بہنوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو میں نے سنانے ہیں، اور یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں، اور بالخصوص ہماری صحابیات ان عظیم خواتین کے واقعات ہیں جن کو سن کر ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اسلام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے ان خواتین نے کیا شاندار کردار ادا کیا، اور آج کی موجودہ اسلامی بہنوں کو، آج کے دور کی خواتین کو کس طرح اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، اپنے اندر جذبہ بیدار کرنا چاہیے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں کے بہت خلاف تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئے، یعنی حضرت عمر مومنین کے اسلام والوں کے خلاف، اور ان کی بہن اور ان کے بہنوئی جو ہیں وہ ایمان لا چکے تھے، مگر یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھتے تھے، چھپائے رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، باہر سے پتہ چلا کہ تمہاری بہن تو ایمان لے آئی ہے، تمہارے گھر میں ایمان ہے، اسلام ہے، اور تم اسلام کے خلاف بات کرتے ہو، اب بڑے غصے میں آگ بگولا ہو کر گھر پہنچے۔ دروازے بند تھے مگر اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب گھر والے ادھر ادھر چھپ گئے۔ جب بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے، ان کی داڑھی پکڑ کر زمین پر پچھاڑ دیا اور مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب حضرت عمر اور اپنے شوہر کے درمیان آئیں، پکڑنے لگی تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے، چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ بہن نے نہایت جرت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب ہم اسلام سے ہرگز ہرگز نہیں پھر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا لہو لہان چہرہ دیکھا اور جوش و جذبات سے بھرا ہوا جملہ سنا تو ایک دم ان کا دل نرم پڑ گیا۔ پردے میں رہ کر جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کریں، میں نے اور آپ نے ایمان اگر حاصل کیا تو مشکل نہیں ہوئی ہمیں، ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے، ہمارے کانوں میں پہلی آواز ہی اذان کی آئی۔ حضرت عمر یہ بڑے نڈر، بڑے جس کو آپ کے دلیر شخصیت تھے، ان سے بات کرنا لوگوں کو ڈر لگتا تھا، اور بہن اس جلال والی شخصیت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بڑا غصہ تھا حضرت عمر کا، لیکن کہہ دیا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ اے عمر، ہم نے اسلام نہیں چھوڑنا،
اب جب بہن کا یہ حال دیکھا کہ چہرے سے لہو ٹپک رہا ہے اور پھر بھی یہ بات اسلام کی کر رہی ہے، تو اب حضرت عمر تھوڑی دیر تو چپ رہے اور پھر کہا کہ اچھا مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے قرآن پاک کے ورقوں کو حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے سورہ حدید کی چند آیتوں کو جب بغور پڑھا تو تھر تھر کانپنے لگے۔ قرآن کی حقانیت سے اور اس کی حقانیت کی تاثیر کے تیر سے دل بے قابو ہو گیا، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنو باللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو حضرت عمر ضبط نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن کی بوٹی بوٹی کانپ اٹھی اور زور زور سے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر ایک دم اٹھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے چمٹ گئے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آئے، اسلام کا اعلان کیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یاد رہے حضرت عمر وہ ہیں، یعنی مجھے اور آپ کو عزت ملی ہے نا، وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے عزت والے ہیں۔ حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر کے اسلام میں آنے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں جب سے حضرت عمر ایمان لائے، جب سے لے کر آج تک اسلام کی عزتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یعنی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی برکت سے اسلام کو عروج ملتا ہے، اسلام کو یوں سمجھیے عزت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مسلمان ہوئے کس کی کوشش سے؟ یہاں میری اسلامی بہنیں غور کریں کہ حضرت عمر کا مرتبہ بعد میں کیا بن گیا۔ ایک طرف اسلام دشمن ہاتھ میں تلوار لیے اسلام کے بارے میں بات کرنے والوں کو مارنے کے لیے تیار رہتے ہو، دوسری طرف جب ایمان لائے تو مسلمانوں کو تقویت، مسلمانوں کو عزت مل رہی ہے۔ اور پھر کیا مرتبہ ملا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنا بڑا مرتبہ حضرت عمر کے بارے میں یہ فضیلت ملتی ہے۔ حضرت عمر جس گلی سے گزر جائیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، اتنا بڑا اسٹیٹس۔ مگر اس مرتبے تک حضرت عمر جو پہنچے، اسلام قبول کیا، صحابی ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، اور آج کیا مقام ہے کہ نبی پاک کے ساتھ روضہ انور میں جلوہ فرما ہے، سنہری جالیوں کے پیچھے موجود ہیں۔ تو یہ مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت خطاب، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وہ مار کھا کر چپ ہو جاتی، وہ مار کھا کر ڈر جاتی، وہ اسلام کی بات نہ کرتی، تو ہمیں اسلام کو اتنی عظیم شخصیت پھر کیسے ملتی؟ اب ویسے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا سبب یہ بنا، مگر اصل سبب تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی جو میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ تو بہرحال پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جو بات کرنا ہے کہ خواتین نے، اس زمانے کی عظیم خواتین نے کس قدر تکلیفیں اٹھائیں اور اس کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح ایک اور عظیم خاتون، اچھا صحابیات نے صرف جان کی تکلیف نہیں اٹھائی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا گھر بار بھی قربان کیا۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 بڑے بڑے کنگن تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو کیا یہ پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل تمہیں ان کی زکوٰۃ نہ دینے کے سبب آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس نیک بخت صحابیہ نے فوراً وہ کنگن اتار کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض کی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اپنا مال ہی قربان کر دیا کہ بس اب مجھے جہنم کا ایندھن نہیں بننا۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اسلامی بہنوں پر بھی زکوٰۃ خاص طور پہ ان کے مال اور ان کے زیورات کی ہے۔ بعض اسلامی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو کماتی نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اگر آپ کے پاس اتنا مال، اتنا سونا، اتنے زیورات ہیں کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے، زکوٰۃ آپ پر اگر واجب ہو جاتی ہے تو آپ نے خود دینی ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے آپ کی طرف سے آپ کے بچوں کے شوہر یا آپ کے والد دے دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب ہم کماتی نہیں ہیں تو ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ زیور جس پر زکوٰۃ نہ ادا کی جائے وہ آگ کے بنا دیے جائیں گے، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ تو صحابیات، بزرگان نے، جو بزرگ خواتین تھیں، جانیں بھی قربان کی، مارے بھی کھائیں، مال بھی قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں، جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ پیرامیٹر ہے کہ مومن کامل کون ہوتا ہے۔ دیکھیں مسلمان تو ہم سب اپنے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، مگر پراپر کامل مومن کون ہے؟
یہ پیرامیٹر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک میں اس کے نزدیک، نبی پاک فرماتے ہیں میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد، اس کے تمام گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر مرد اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، آپ کے اندر بھی اتنا عشق رسول ہونا چاہیے کہ آپ کی فیملی نہیں، آپ کے ماں باپ نہیں، آپ کے گھر والے نہیں، بچے نہیں، سب سے زیادہ پیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونا چاہیے۔ اور یہی انداز اسلامی بہنوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ مال ہو، اولاد ہو، گھر بار ہو، سب سے زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت اور ان کی تعلیمات سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک ایسی عظیم صحابیہ کہ جن کا نام آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے، اور وہ صحابیہ کون تھی؟ اللہ غنی۔ ان صحابیہ کے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب احد کا میدان تھا اور مسلمانوں میں ابتری یعنی بے ترتیبی پیدا ہو گئی، کفار کی یلغار بڑھی، تو حضرت ام عمارہ نے کیا کیا؟ اور یہ واقعہ اشعار میں شاعر نے بیان کیا۔ احد میں خدمتیں جن کی بہت ہی آشکارا تھیں، انہی میں ایک بی بی حضرت ام عمارہ تھیں۔ پے اسلام دے کر اپنے فرزندوں کی قربانی، پلاتی تھیں یہ بی بی زخمیان جنگ کو پانی۔ نبی کی ذات پر جب جھک پڑے ایمان کے دشمن، ہوئے اس زندگی بخش جہاں کی جان کے دشمن۔ اسی شمع ہدا پر جب پلٹ کر آ گئی آندھی، تو اس بی بی نے رکھ دی مشک چادر سے کمر باندھی۔ تھے اس کے شوہر و فرزند بھی مصروف جاں بازی، رسول اللہ پر قربان تھے اللہ کے غازی۔ یہ اپنی جان پر ہر زخم دامن گیر لیتی تھیں، کوئی حربا وجود پاک تک آنے نہ دیتی تھیں۔ نظر آئی نئی صورت جو حرز جان پیغمبر، کیا ایک لخت بڑھ کر حملہ ایک بدکیش نے اس پر۔ یہ اٹھی تھی نماز صبح کو تاروں کے سائے میں، نماز ظہر تک قائم تھی تلواروں کے سائے میں۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جذبہ کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملہ بھی کیا کرتی، زخمیوں کو پانی پلایا کرتی۔ ان کا یہ جذبہ صرف دور نبوی تک محدود نہ رہا، بلکہ مسلمہ کذاب نے جب تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا تھا، اس میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ وہاں بھی شامل تھیں۔ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ مبارک مفلوج ہوا اور جسم پر تلوار اور نیزے کے 12 زخم آئے۔ ذرا غور کیجیے کیسی صحابیات تھی، جان بھی قربان، باپ بھی قربان، بیٹا بھی قربان۔ ایک اور واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، غزوہ احد میں شیطان نے یہ افواہ اڑا دی معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب صحابہ اور ان کی تو جان نکل گئی۔ اسی طرح جو مدینہ منورہ میں صحابیات تھیں وہ بھی بے چین ہو گئی۔ ایک بوڑھی صحابیہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی اور فوراً دوڑتی ہوئی وہ احد کے میدان میں آئیں اور پوچھا میرے آقا کیسے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گئے وہ۔ کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے گئی تو کسی نے کہا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ایک ماں کو جوان بیٹے کی موت کی خبر ملے کہاں سے چین آئے گا؟ مگر وہ کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے گئی تو کسی نے کہا کہ پتہ ہے آپ کے والد بھی شہید ہو گئے، آپ کے شوہر، آپ کا بیٹا سب شہید ہو گئے۔ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں؟ کسی صحابی نے کہا رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ کہا نہیں، جب تک میں ان کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آنا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئی، نبی پاک کا دیدار کیا، جب جلوہ جانا دیکھا تو بے قرار کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے تمام مصیبتیں ہیچ ہیں۔ اللہ غنی۔ اسی منظر کو شاعر نے اپنے اشعار میں کس طرح لکھا کہ بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ اچھا میں یہاں بڑی اہم بات یہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں کہ میں صحابہ کرام کے واقعات بیان نہیں کر رہا، صحابہ کرام میں تو بے شک بہت قربانیاں دیں، مگر آج ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع ہی وہ صحابیات ہیں، وہ بزرگان دین خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا دین متین کی خدمت کے لیے، مارے کھائیں، تکلیفیں کھائیں، گھر بار لٹا دیا،
مگر اسلام کو مقدم جانا، دین متین کی خاطر قربانیاں دیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں، مگر آپ کی صاحبزادی کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے بھی قربانی کی کیسی داستانیں رقم کی کہ آپ خود یہ واقعہ بتاتی ہیں۔ ان کا نام تھا حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر۔ اچھا، یہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کے ارادے سے نکلے تو قریش کا ایک گروہ ہمارے پاس آیا جس میں ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ ہمارے دروازے پر کھڑے ہو گئے، میں باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر کی بیٹی بتاؤ تیرا والد کدھر ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی، میرے والد محترم کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل نے میرے چہرے پر اتنا زور سے چانٹا مارا میرے گالوں پر کہ میرے کان کی بالی دور جا گئی۔ مارے کھائیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ ہم سب کے لیے بڑا درس ہے۔ اور یہ جو قربانی کی داستانیں ہیں نا، یقیناً اسلام لانے کے بعد نبی پاک کے دور سے تو بہت ساری ملتی ہیں، مگر پہلے بھی ایسا ہوتا رہا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کرنے والا، مگر ان کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ غنی، کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ عظیم ہستی کہ ایک یوں سمجھے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے گھر میں تھی، مگر وہ خدائے عز و جل کو سجدہ کرتی تھی، رب عز و جل کی عبادت کرتی، اس کو اپنا مالک جانتی تھی، اور اس پاداش میں ایمان لانے کی وجہ سے ان پر کیا کیا تکلیفیں آئیں۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا سوچئے کہ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں، جب فرعون کو اس کا علم ہوا تو اس نے انہیں طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کی کہ کسی طرح آپ ایمان سے منحرف ہو جائیں، مگر آپ ثابت قدم رہیں۔ آخر کار فرعون نے کیا کیا؟ سنیے، آج اگر ہمارے اس کمرے کی لائٹ بند ہو جائے، ہماری گاڑی کا اے سی دوپہر میں بند ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ فرعون نے کیا کیا کہ ان کو چلچلاتی دھوپ میں لکڑی کے تختے پر لٹایا اور چوب میخا یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ مبارک سینے پر چکی کے پاٹ رکھوا دیے کہ ہل نہ سکیں۔ اس شدید ترین اور ناقابل برداشت تکلیف میں بھی ان کے پائے سے بات کو کوئی لغزش نہ ہوئی، بے قرار ہو کر اپنے رب غفار کے دربار گوہر بار میں عرض گزار ہوئی۔ قرآن میں یہ موجود ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت آسیہ پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر سایہ کر لیا، ان کا جنتی گھر انہیں دکھایا گیا جس سے آپ ان تمام مصیبتوں کو بھول گئیں، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ مع جسم آسمان پر اٹھا لی گئیں۔ اچھا، اب دیکھیے ہوگا کیا، اتنی قربانی دی نا، ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو گویا تکلیفوں کے ساتھ شہید کیا گیا، اب اجر کیا ملے گا؟ اللہ، سنیں گی آپ تو جھوم جائیں گی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جن کا جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوگا، پیارے آقا کی زوجیت میں یہ جنت میں آئیں گی۔ یہ وہ عظیم ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ 4 عظیم خواتین جن کا ذکر ہوتا ہے احادیث میں، ان میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ کیسی تکلیف اٹھائی۔ اب سوال یہ ہے، ان تمام واقعات کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ پردے میں جو مجھے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہو تو نماز چھوڑ دینی ہے، تھوڑی سی بات بری لگ جائے تو دعوت اسلامی کا مدنی کام چھوڑ دینا ہے، ذرا سی بات پر نہیں جناب ہم اپنے گھر میں ٹھیک ہیں، ہم اپنی فیملی کو دیکھیں گے۔ بالکل اپنی فیملی کو، اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، مگر جس اسلام کو ان صحابیات نے، ان عظیم خواتین نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر ہم تک پہنچایا، کیا ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ آپ کے اطراف میں بہت ساری اسلامی بہنیں ہیں، کیا ان کی بے عملی، ان کی نماز قضا ہونا، ان کی بے پردگی، ان کے غلط کاموں میں ملوث ہونا، آپ کو اس سے دل نہیں جلتا؟ یاد رکھیے، عورت ایک ماں ہے، اور اگر ماں بہترین تربیت گاہ بن جائے تو آنے والی نسلیں سدھر جایا کرتی ہیں، اور اگر عورت ہی بگڑ جائے اور وہ پھر ماں بن جائے تو پھر اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج ایک اسلامی بہن کی تربیت، ایک اسلامی بہن کا مدنی ماحول میں آنا، یہ آنے والی کئی نسلوں کے لیے یوں سمجھیے اسلام کی بہت بڑی خدمت بن سکتی ہے، اور یہ خدمت آپ کر سکتی ہیں اگر یہ جذبہ اپنے اندر آپ بیدار کریں کہ پہلے میں اپنی اصلاح کی کوشش بھی ساتھ ساتھ کرتی رہوں اور دیگر اسلامی بہنوں کی اصلاح کی کوشش بھی مجھے کرنی ہے۔ کیا معلوم آپ
آپ ایک ایسی اسلامی بہن کو مدنی ماحول میں لے آئیں جو بے پردہ ہو، بے نمازی ہو، آپ اس کو مدنی ماحول میں لائیں، وہ با پردہ بنے، وہ نمازی بنے، وہ دیندار بنے، اور کیا پتا اس کے یہاں آنے والے وقتوں میں ایک ایسی اولاد پیدا ہو جو وقت کے مفتی بنے، جو اسلام کی بہت بڑی خدمت کرنے والے کوئی شاہکار بن جائیں، اور وہی آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب آپ کی بہن بنی، اور آج سوچئے ان کو ان کی قبر میں کس قدر نیکیاں مل رہی ہوں گی۔ تو آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم جو اسلامی بہنوں میں کام کرنے والی اسلامی بہنیں ہیں وہ کتنی انفرادی کوشش کریں تاکہ ایک پورے خاندان، آنے والی نسلوں میں تبدیلی آ جائے۔ کیا آپ نے واقعات نہیں سنے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 پارے زبانی یاد تھے؟ قاری صاحب نے جب 5 سال کی عمر میں پوچھا کہاں یاد کیے، تو کہا میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں پیٹ میں یاد کرتا رہتا تھا۔ ارے ماں نیک ہو اس کا اجر بچے کو ملتا ہے، ماں نیک ہو اس کی برکتیں بچے کو ملتی ہیں۔ تو میری وہ اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں یا آئندہ ان کی شادیاں ہونی ہیں، اپنے اعمال درست کریں، اپنے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام کی خدمت کرنے والی ہوں۔ اور یاد رہے جس کی اولاد نیک ہے ان کے ماں باپ کے وارے نیارے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہمارا اعمال نامہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا، ہم نہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ قرآن پڑھ سکیں گے، نہ ذکر و اذکار کر سکیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے نیک بچوں کو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، اور جب وہ قبر میں جائیں گے بچے نیکیاں کریں گے وہ انہیں ملیں گی۔ تو اے کاش ہمارے بچے مبلغ دعوت اسلامی بنے، عالم بنے، مفتی بنے، دین کی خدمت کرنے والے بنے، وہ نیکیاں کرتے رہیں اور قبر میں ہمیں ثواب کے تحفے پہنچاتے رہیں۔ مگر اس کے لیے ہم نے اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرنا ہوگا کہ ان صحابیات کے واقعات سن کر، ان عظیم خواتین کے واقعات سن کر ہمیں بھی اپنے اندر جذبہ بیدار کرنا ہوگا۔ بعض اسلامی بہنیں یہ بھی کہتی ہوں گی کہ فیملی میں بہت مصروف ہوتی ہوں جناب، کھانا بھی پکانا ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ٹیوشن کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات کے ساتھ ہی آپ نے کچھ وقت مدنی کاموں کے لیے نکالنا ہوگا۔ وہ اسلامی بھائی جو مدنی کام کرتے ہیں ان کو بھی تو دیکھیں نا، وہ جاب بھی کرتے ہیں، وہ فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اور اسی میں سے کچھ وقت نکال کر مدنی کام بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے شیڈیول کو، اپنے جدول کو ایسا بنانا ہوگا کہ گھر بھی متاثر نہ ہو۔ دعوت اسلامی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں کہ آپ گھر بار کو دیکھنا چھوڑ دیں، بچوں کی تربیت چھوڑ دیں، اپنے بچوں کے ابو کو وقت دینا چھوڑ دیں۔ نہیں، آپ اپنی فیملی کو وقت دیں، جو آپ پر ضروریات ہیں، جو واجبات ہیں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ احسن انداز میں ادا کریں، اور ساتھ ساتھ مدنی کام بھی کریں۔ بلکہ یہاں میں ان اسلامی بہنوں سے ضرور عرض کروں گا کہ جو بعض اوقات اسلامی بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، کیونکہ مدنی چینل پر یہ بیان بعد میں ہوگا، کہ وہ اسلامی بھائی جو مدنی کام کرتے ہیں یا وہ اسلامی بہنیں جو مدنی کام کرتی ہیں اور مدنی کام کرنے کی وجہ سے گھر والوں سے لڑائی کرتی ہیں، گھر والوں کی خدمت بھی نہیں کرتے، اسلامی بھائی گھر والوں کو ٹائم نہ دے کہ نہیں پتہ نہیں میں اتنا دین کا کام کرتا ہوں، اب میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی بہنوں کو بھی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے اور ہمارے گھر والوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جب سے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں، مدنی کام کرنا شروع کیا ہے، یہ تو ہمارا اور خیال رکھنے والے بن گئے ہیں، یہ ہم سے اور محبت کرنے والے بن گئے ہیں، یہ اور ٹیک کیئر کرنے والے بن گئے ہیں، گھر والوں کا زیادہ خیال ہو رہا ہے، تاکہ وہ بھی مدنی ماحول کے قریب آئے نا۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا ہو، ہم لوگوں کو نیکی دعوت دیتے رہیں اور ہمارے گھر والے پریشان بھی ہوں اور ہم سے بدزن ہوں، تو یہ صحیح تعلیمات نہیں ہیں۔ یاد رہے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر فرمایا سن لو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ میرے آقا کس طرح گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رکھتے تھے؟ تو اسلامی بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اگر سسرال میں ہیں تو سسرال والوں کے ساتھ، اور بالخصوص اپنے بچوں کے والد کے ساتھ ایک بڑا اچھا برتاؤ رکھیں، خدمت کریں ان کی، تاکہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بھی قریب آئیں، اور آپ کا جو مقصود ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ آپ کی محبت اور آپ کی شفقت سے ہو سکے گا۔ بالکل اسی طرح جو اسلامی بھائی دین کا کام کرتے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی بڑا نرم برتاؤ ہو، بڑی شفقتوں والا ماحول ہو، تاکہ وہ بھی مدنی ماحول کے قریب آئیں۔ یاد رہے ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں، مسلمان ساری دنیا میں مسلمان ہوتا ہے، ہم کسی ماحول میں جا کر اس ماحول میں رنگنے کی بجائے اس ماحول کو مدنی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ہم کسی جگہ جا کر وہاں کا اثر لینے کی بجائے ہم مدنی اثر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اثر وہاں چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور عورت جو ہے نا، اس کے تو لغوی معنی، ڈیفینیشن آف دا ورڈ عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ تو عورت کو بے پردہ نکلنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آج کل کے دور میں تو پردہ بڑا مشکل ہے،
نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، پردے کے بارے میں قرآن نے کیا حکم دیا پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو غور کیجئے، قرآن کہتا ہے کہ بے پردہ نہ رہو۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اطراتی نکلتی تھیں، اپنے بناؤ سنگھار اور جسم کے محاسن لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی تاکہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھی جس سے اعضاء سامنے والے کو نظر آئیں یا اس کا ابھار نظر آئے۔ افسوس موجودہ دور میں بھی جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی۔ کیسے کیسے لباس آ گئے ہیں، اتنے ایسے لباس ہیں کہ اب ذرا خود میں کیا بتاؤں اس میں۔ اسلامی بہنوں کو سوچنا چاہیے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ بے پردگی کہیں عذاب قبر کا باعث نہ بن جائے، جہنم کی آگ کا باعث نہ بن جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جو با پردہ خواتین ہوتی ہیں نا، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، ان کو فضائل کیا ملتے ہیں؟ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے آ کر کہا کہ حضور بڑی قحط سالی ہے، دعا کیجئے۔ بابا نظام الدین اولیاء نے کیا کیا؟ اپنی والدہ کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی ہے، میرے مولا اس کے صدقے ہم پر رحمت کی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رم جھم بارش برسنے لگی۔ پتہ چلا کہ با پردہ خواتین کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی لاڈلی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں۔ آپ کا انداز کیا تھا؟ اس قدر با پردہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا نا تو خاتون جنت نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ کتابوں میں لکھا کہ آپ ایک ہی بار اس کے بعد مسکرائیں، یعنی نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد خاتون جنت ایک ہی بار مسکرائیں۔ اور وہ کب مسکرائیں؟ کتابوں میں لکھا کہ جب آپ کے سامنے ایک ایسی ڈولی لائی گئی جنازے کی کہ جب مرنے کے بعد میت کو اس جنازے میں عورت کو رکھا جائے گا تو ایسا کور اپ ہو جائے گا کہ اس پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی، تو اب آپ مسکرائیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ انداز خاتون جنت، یہ پردے کا ذہن تھا۔ آج تو نئے نئے لباس، نئی نئی ڈیزائنیں، ایسے زیورات، ایسی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں کہ بھائی جائیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا پہنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عورت کو نامحرم مرد کے سامنے بے پردہ آنا، اپنی زینت و سنگھار دکھانا، یہ ناجائز، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ خدا را ایسے کام نہ کریں۔ ہاں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے ابو کے لیے جو سنگار اور زینت کی اجازت ہے وہ الگ چیپٹر ہے، مگر آج جس بے پردگی کا دورہ ہے، خدا را اس سے توبہ کر لیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں عذاب اور جہنم میں بچھو اور آگ ہمارا جو ہے وہ اللہ نہ کرے وہ اس کا سبب ہم بن جائیں۔ قرآن اس میں ہمیں جا بجا سمجھاتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب ہم کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو اگر خدا نہ خواستہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے؟ پردے کی اچھی اور سچی نیت کرنی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، سبحان اللہ، خاتون جنت کی بات ہو رہی ہے نا، جب قیامت کا دن ہوگا نا، اہل محشر جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، وہاں اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو کیونکہ خاتون جنت کی سواری آنے والی ہے۔ وہاں بھی سب کی نگاہوں کو جھکایا جائے گا تاکہ خاتون جنت نکل جائیں۔ مگر یہاں تو اہتمام کیے جاتے ہیں، پلان کیے جاتے ہیں، بلکہ اپنی تصویریں شیئر کی جاتی ہیں کہ خواتین ہوتی ہیں جو اپنی تصویریں انٹرنیٹ پر شیئر کر رہی ہوتی ہیں، اپنی آئی ڈی پر لگا رہی ہوتی ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو خدارا عورت ہے ہی چھپانے کی چیز۔ ان صحابیات کے واقعات جنہوں نے جان کی قربانیاں بھی دی مگر پردہ نہیں چھوڑا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے ان کے بیٹے شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ آپ بیٹے کا انتقال ہو گیا پھر بھی آپ آئی ہیں تو با پردہ ہیں؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا بیٹا کھویا ہے، ایمان نہیں کھویا، حیا نہیں کھوئی۔ تو ہم تو تھوڑی سی بات پر بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا ایک اور پرابلم ہے، اچھی خاصی با حیا با پردہ اسلامی بہن بھی ہونا، جب گھر میں شادی کا موقع آ جائے، گھر میں کوئی تقریب آ جائے تو وہ بے پردگی کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ وہ اسلامی بھائی جو نیک نمازی ہوتے ہیں، گھر میں شادی کا موقع ہے تو بہت سارے الٹے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی کہے یار آپ کو ہو کیا گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گانے باجے ڈھول تماشے بے پردگی فنکشن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو عموماً جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کیا کریں جناب، بچے کی خوشی میں کرنا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، خوشی میں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے؟ خوشی دی کس نے؟
آج کتنی بہنیں ہیں جو گھروں میں بے رشتہ بیٹھی ہیں. آج کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے. ارے اللہ نے یہ دن دکھایا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن یا آپ کا خود کا رشتہ ہو رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ پریشان ہیں اور مجھے اللہ نے یہ خوشی دی ہے. ارے اللہ عطا کرتا ہم تو اور سجدے کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے. مگر عجیب ماجرا ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ عطا کرتا ہے کہ گھر میں شادی ہوتی ہے، مگر سارے گھر والے مل کر گویا اللہ کو ناراض کرتے ہیں. کوئی بے پردگی کر کر، کوئی الٹے سیدھے فیشن کر کر، کوئی گانے بجا کر، کوئی ناچ گانے کر کے، کوئی جوئے کھیل کے، ماد اللہ شرابیں. استغفر اللہ. کیا کرو گے پھر؟ بعد میں آتے ہیں، ہمارے پاس مسائل آتے ہیں. ہماری بیٹی کو شادی کو اتنے سال ہو گئے ابھی تک بچہ ہی نہیں ہوا. ہماری بیٹی جناب روٹ کے گھر آ گئی ہے، بچے کی طلاق ہونے کا معاملہ آ گیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. غور کرو کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کیا تھا شادی کے وقت. یہ عجیب ایٹیٹیوڈ ہے، یہ شیطان کا عجیب وار ہے. ارے اللہ نعمتیں دے. میں مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی اچھا سا تحفہ دے دے، تھوڑا قیمتی تحفہ دے دے، آپ کیا کریں گے؟ اس کا شکریہ ادا کریں گے نا. ایک بار اور تحفہ دے، آپ کہیں گے یار یہ بڑا کمال کا بندہ ہے. اب یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے میرا بڑا خیال رکھا. دنیا میں ایک دو تحفے کوئی دے دے، ہم کہتے ہیں یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ دن رات نعمتیں دے رہا ہے، اسی کو ناراض کر رہے ہو. ہونا یہ چاہیے کہ جتنی نعمتیں بڑھیں اتنے سجدے بڑھیں. اچھا اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہے، غریب ہیں تو پردہ کریں گی، پیسے والی ہو گئی تو پردہ چھوڑ دیا. ارے اللہ نے نعمت دی ہے، اب تو اور عبادت، اب تو اور ذکر و اذکار، تقوی میں بلندی ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا. اچھے گھر میں شادی ہو گئی اگر کسی کی تو اس کو تو اور صدقہ خیرات اور عبادتیں کرنی چاہیے. تو بہرحال اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اور یہ پردے والی بات بھی آج سب اسلامی بہنیں پکی سچی نیت کر لیں. ایک بات ہم نے اس بیان میں صحابیات کے واقعات سن کر یہ سمجھا کہ ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنی ہے، ہمیں بھی مدنی کام کرنا ہے، نیکی کی دعوت پہنچانی ہے، سستی نہیں کرنی. اور نیکی کی دعوت پہنچانے والوں تمہیں مبارک ہو. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. کسی کو ترغیب دے دی نا، آپ نے نماز پڑھو اور نماز پڑھنے لگ گیا، آپ کو بھی ثواب ملنا شروع ہو گیا. مبارک ہوں اسلامی بہنوں کو جو بیان کرتی ہیں، جو درس دیتی ہیں، جو مدنی کام کرتی ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں روزانہ 25 نمازوں کا ثواب پاتا ہوں. تو کسی نے کہا حضور ہم تو 5 پڑھتے ہیں، آپ 25 کا ثواب کیسے پاتے ہیں؟ فرمایا کہ 5 اپنی پڑھتا ہوں، 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے، ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. ڈیلی 25 نماز. اب وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو نمازی بنا رہی ہیں، جو باپردہ بنا رہی ہیں، جو قرآن سیکھ رہی ہیں، جو سکھا رہی ہیں، مبارک ہو انہیں. یہ کام جاری رکھیں، یہ مرنے کے بعد کام آنا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اور سوراخوں میں، چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں، لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی خصوصی دعا کرتے ہیں. اب غور کر لیجئے، جس کے لیے مچھلیاں دعا کریں، جس کے لیے چونٹیاں دعا کریں، جس کے لیے اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمتیں نازل ہوں، تو کیوں نہ ہم یہ کام کریں، خوب نیکی کی دعوت دیں، آگے بڑھ کر اس کام کو آگے بڑھائیں. ایک بڑی بڑی وبا بے پردگی اس طرح بڑھتی جا رہی ہے کہ اب مرد و خواتین میں ہاتھ ملانے کا رجحان ہو گیا، شیک ہینڈ جس کو کہتے ہیں. بلکہ اب تو معاذ اللہ پتہ چلا ہے کہ شادی وغیرہ میں کزنز وغیرہ ملتے ہیں یا عام لوگ ملتے ہیں تو مرد و خواتین گلے بھی ملتے ہیں. توبہ توبہ توبہ. یہ پتہ ہے نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ کتنے بڑے عذاب کا باعث ہے. حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوگا. جو آفس میں کام کرتے ہیں یا کام کرتی ہیں، جو اس طرح بے باک زندگی گزار رہے ہیں کہ شیک ہینڈ بھی ہو رہا ہے، عورتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خدا را اللہ کا خوف کریں ورنہ ایسا نہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، انٹرنیٹ پر عجیب و غریب مناظر دیکھنے والے، دیکھنے والیاں، خدا کا خوف کرو. یہ آنکھیں حرام دیکھنے والی آگ سے بھر دی جائیں گی، جہنم کی آگ سے. آج سرما لگائیں تو ہاتھ کانپتا ہے کہ کہیں سلائی جو ہے وہ آنکھ کو نقصان نہ پہنچا دے. جہنم کی آگ بھر دی گئی تو کدھر جائیں گے؟ جو حرام سنتا ہے ان کے کانوں میں آگ کے، جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے. گانے سننے والے، گانے سننے والیاں، میوزک سننے والیاں، غور کریں. آج ٹی وی پر بیٹھ کر سارا دن انٹرنیٹ پر بیٹھ کر الٹے سیدھے کام لوگ کرتے ہیں. خدا کا خوف کریں، مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے؟ کدھر سے یہ عذاب سہیں گے؟ آج آئے ہیں اجتماع میں تو سچی پکی توبہ کر کے جائیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ میری دنیا بھی بہتر کرتا ہے، میری آخرت بھی بہتر کرتا ہے. مجھے دنیا میں بھی جینے کا سلیقہ بتاتا ہے اور آخرت میں کیسے جنت کی نعمتیں لوٹی جا سکتی ہیں وہ بھی سکھاتا ہے. آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. آج نیت کریں ساری اسلامی بہنیں بھی اور اسلامی بھائی بھی کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.
آج کے بعد ہم فلمیں، ڈرامے، گانے باجے نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے۔ اسلامی بہنیں نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ با پردہ رہیں گی، اور تکالیف اور پریشانیاں آئیں بھی تو انشاءاللہ نظیم صحابیات کی یاد بناتے ہوئے ہم ان تکالیف پر صبر کر کے سنتوں کی خدمت اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور خوب دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایسا کوئی کام لے لے جو ہماری مغفرت کا، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ کاش زندگی میں کوئی ایسی خدمت ہو جائے کہ ہماری وجہ سے کچھ لوگ سنتوں کے مبلغ بن جائیں، عالم بن جائیں، دین کا کام کرنے والے بن جائیں۔ ہم قبر میں پہنچے تو ہمارے لیے ثواب کے تحفے آتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔